ایکٹیو الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل اینڈ پیرامیڈکس آرگنائزیشن پاکستان ضلع بکھر کے زیر اہتمام دوسری سالانہ ورکر کنونشن اور حلف برداری کی تقریب ضلع کونسلر بکھر میں منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈی ایچ او بکھر ڈاکٹر محمد اکبر اور ایم ایس ڈی ایچ کیو بکھر ڈاکٹر اکرم مبارک تھے۔ ایکٹیو الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز آرگنائزیشن کے مرکزی قیادت جن میں صدر میاں محمد نعیم، مریم نور صدر وومن ونگ، بشرا فیروز چیئر پرسن وومن ونگ، عصمت امین شاد جنرل سیکرٹری، رحمان افضل چیف لیگل ایڈوائزر اور زاہد گل سیکرٹری فنانس نے خصوصی طور پر پروگرام میں شرکت کی۔ بکر سے بڑی تعداد میں الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز اینڈ پیرامیڈکس نے تقریب میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا، پہلے پیرامیڈکس کہتے تھے، اب وہ الائیڈ ہو چکے ہیں، وہ ہماری ڈاکٹر کمیونٹی کے الائیڈ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ 24/11/2011 کو گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک سروس اسٹرکچر پیرامیڈکس کے لیے دیا اور آج اس کو 12 سال کے قریب عرصہ ہو چکا ہے اور اتنی نااہلی، اتنی نالائقی، اتنا سکم، اتنا ظلم الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز کے ساتھ کیا گیا کہ آج اس سکم کو دور کرنے کی بجائے ان کو ریورس گیئر لگانے کی طرف احباب اختیار کی ساری توجہ اس طرف مرکوز ہے کہ ہم ان کے معاشی قتل کو ان کے معاشرتی قتل میں متبدل کر دیں۔ ابھی ہمارے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروس صاحب کی طرف سے ایک لیٹر جاری ہوا۔ میری گفتگو کنٹروورشل نہیں ہے، کسی پہ تنقید نہیں ہے، میری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اگر میرا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ 12 سال سے ایک سکم کو دور نہیں کر سکتا تو مجھے بتائیں کہ میں کس کے کندھوں پہ سر رکھ کے رہوں؟ میں کس کو جا کے اپنی آہو بکا سناؤں؟ میں کس کو جا کے کہوں کہ میرا یہ مسئلہ ہے؟ ہم کنونشن کرتے ہیں، ہم وہ سروسز دیتے ہیں۔ یہ بکر کی سرزمین میں نے 2-3 دفعہ آنے کا یہاں اتفاق ہوا، یہ ریتلی اور یہ کووڈ-19 پولیو کمپینز، اسی طرح ہمارے وہ ڈیوٹیاں جو کہ کوئی بھی سر انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم ایکٹیو الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کے نام سے کام کر رہے ہیں، جیسا کہ ایکٹیو نام ہے اور الحمدللہ ہم اسی طرح ایکٹیو بھی ہیں۔ کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے کونسل ہو یا سروس اسٹرکچر کا ہو، ہم نے اپنی طرف سے پوری ہی کوشش کی اور مستقل مزاجی سے ہم اس میں لگے ہوئے ہیں۔ ایکٹیو کے ممبرز، تنظیم ہر اس بندے کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں جو الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہے کسی بندے کو فائنانس کی ضرورت ہو یا لوگوں کو اکٹھا کرنا ہو، کہیں احتجاج کرنا ہو یا دھرنا دینا ہو، الحمدللہ ایکٹیو ہر اس جگہ پہ موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے نورانی صاحب جذباتی ضرور ہیں لیکن ایک ورکر ہیں، ایک اچھے ورکر ہیں، اور تنظیمیں جب بنتی ہیں تو مختلف ذہن کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے ایک درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں، اپنے ذاتی مفادات اور اغراض و مقاصد کو چھوڑ کے ایک ایجنڈے پہ آتے ہیں۔ اس چیز کا نام ہوتا ہے تنظیم۔ تنظیموں میں جب عہدے دیے جاتے ہیں، عہدے کوئی یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، جب عہدے دیے جاتے ہیں، ذمہ داری دی جاتی ہے، تو پیچھے جو دوست ہوتے ہیں تنظیموں کے ممبر، ان کا کام ہوتا ہے انہیں سپورٹ کرنا اس تنظیم میں معاملات کو چلانے میں۔ اگر فائنانس ہو یا لوگوں کو اکٹھا کرنا ہو یا دھرنا وغیرہ یا احتجاج کرنا ہو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سارا کچھ ایک چین کے طریقے سے چلنا ہے۔ جب تک آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہوگا تب تک کچھ معاملات نہیں ہوگے۔ ہم نے جو کچھ کیا
الحمدللہ بہتر کیا اور مزید بہتر کرنے کی کوشش جاری ہے۔ ہمیں سب کو اپنا احتساب کرنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ دوسرے بندے جو کر رہے ہیں کیا ہم نے واقعی اپنا حصے کا کام کیا۔ جب ہم اپنے اپنے حصے کا کام کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہمارے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائیں گے۔ کام کا بہانہ نہیں بناتے، لمبے سفر کا نہیں بناتے، اور جب ہم ڈیوٹی کے دوران، ہم ملازمین ہیں نا سارے، تو جب ہم ڈیوٹی کے دوران کوئی ایمرجنسی لیو نہیں کر سکتے، اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے سکتے، تو پھر جب ہماری ذات کی باری آتی ہے پھر ہم ٹائم کیوں نہ دیں۔ یہی سوچ مجھے فیصل آباد سے بھگ کر لے کے آئی ہے، جو کہ میں نے زندگی میں فرسٹ ٹائم دیکھا ہے۔ اور آپ سب سے بھی یہی امید کرتی ہوں کہ جب بھی ملازمین بہن بھائیوں کو ضرورت پڑے تو ہم سب کو نکلنا ہے، خلوص دل کے ساتھ سارے کام پوسٹ پون کر کے نکلیں، تاکہ جس اسکیل پہ ہم بھرتی ہوئے تھے یہ نہ ہو ہم اسی پہ ہی چلے جائیں گھروں کو۔ اور یہی وجہ ہے ہماری سستیاں ہی ہمیں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہمارے ساتھ کا کلرک بھرتی ہوا آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، وہ 18 گریڈ پہ کام کر رہا ہے، وہ سپرنٹینڈنٹ بن گیا ہے، اور ہم اس کے آگے جا کے یہی کرتے ہیں۔ وہ ہمیں کرسی دے تو ہم بیٹھتے ہیں، اور وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر آئے تو ہم کیا سمجھتے ہیں اسے، ہم کرسی دیں تو وہ بیٹھ سکتا ہے۔ تو میرے بہن اور بھائیوں، میں یہی جذبہ آپ سب میں بھی چاہتی ہوں کہ سارے کام کریں، دن رات کام کریں، لیکن اپنی ذات کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اور اپنے گریڈز کے لیے، اپنی پروموشنز کے لیے، اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی کچھ کر کے چلے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ بس کرونا میں ڈیوٹی کی، کرونا ہوا ہم چل بسے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ تو جہاں کہیں بھی آپ کا ملازم بہن بھائی مشکل میں ہو، سب ایکٹیولی گھر سے نکلیں، ایک جگہ اکٹھے ہوں، ایک اچھی پالیسی بنائیں اور سب کے کام آئیں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام MSDHQ ہاسپٹل DHO صاحب، مہمانان معظم، اور سب سے بڑھ کے غیور ساتھیوں، پیرامیڈکس کے شیروں، آج بکھر میں یہ کنونشن اس وقت کیا جا رہا ہے جب ہماری سالہ سال کی جد و جہد، جو کہ جس نے رنگ لایا 24/11/2011 کو سروس اسٹرکچر کے حوالے سے، اس کو ایک لیکٹر کی صورت میں، میں تو یوں کہوں گا کہ وہ DG آفس میں بیٹھے وہاں پہ پراپوگنڈا کرنے والے گروپ اور مافیا، جس کو یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل جو دوست ہیں، جنہوں نے کووڈ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جنہوں نے کووڈ میں اپنے خاندانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مریضوں کا خیال رکھا، شاید ان کو یہ ایک ایوارڈ دے رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے جو DG صاحب نے لیٹر نکالا اور اس پہ ڈسکس ہو رہی تھی، جناب سیکٹری ہیلتھ جو کہ اس وقت علی جان صاحب دونوں محکموں کے سیکٹری ہیں، جو سربراہ ہیں، جو گورنمنٹ ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سروس اسٹرکچر پہ DG ہیلتھ کو کوئی اختیار نہیں، سروس اسٹرکچر پہ DG ہیلتھ نہ کسی قسم کا ریمارکس کر سکتا ہے۔ اسی 6 جون کو انہوں نے ایڈیشنل سیکٹری کی سربراہی میں 4 سیکٹری صاحبان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ اس پہ بات چیت کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائیں تاکہ اس پہ فیصلہ کیا جا سکے۔ میں سمجھتا ہوں DG کو اس وقت لیٹر یاد نہیں آئے جب CM کے 57 لیٹر جاری ہوئے کہ ان کے سروس اسٹرکچر پہ عمل درآمد کرو۔ DG کو اس وقت یاد نہیں آیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آج نام نہاد لوگوں کے کہنے پہ آج لاکھوں روپے اکٹھے کر کے پیرامیڈکس کو معاشی قتل کرنے کے لیے اس نے ایک ایسا لیٹر جاری کیا کہ پورے محکمہ صحت میں ایک ایسا انہونی بات ہوئی کہ جو کہ سپریم کورٹ اب پاکستان یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کو غلط بھی ہو گیا، ہم نہیں کہتے وہ غلط تھا، وہ بڑی محنت کے ساتھ، اور 4 ڈپارٹمنٹ اس میں مشتمل تھے، لا ڈپارٹمنٹ بھی تھا،
सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट भी था। इसी तरीके से गवर्नर के साइनों से और असेंबली से पास होने के बाद वो सर्विस स्ट्रक्चर हुआ। तो क्या आज इनको याद आ रहा है कि यह सर्विस स्ट्रक्चर वापस लिया जाए? ये इंतहाई मुजरमाना हरकत है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर किसी भी एक जंग में यहाँ पे तशरीफ फरमा है जंग से सीओ ने वो ऑर्डर किए और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हेल्ड एंड ओबेस हो गए। मैं आज आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि पूरे पंजाब में किसी भी जगह पे पैरामेडिक्स के हक पे डाका डालने की कोशिश की तो हम मुतहद हो जाएंगे। क्या आप हाजिर हैं? आज मैं अयाज नूरानी की दावत पे नहीं आया। आज मैं उस यकीन करें कि जो पैरामेडिक्स के हक पे डाका डाला जा रहा है उसके लिए आपको जगाने के लिए आया हूँ कि खुदारा इतनी कुर्बानियों के बाद अगर हमें ये खबर मिला है तो इसको कहीं ज़ाया ना होने दीजिए। आज बात हो रही है, तमाम फोरम्स पे बात हो रही है कि पैरामेडिक्स को अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल दे दी गई है। ये तो अपनी काउंसिल के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। ये तो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस के साथ अपनी लैब्स चलाएंगे, ये एक्सरे करेंगे। मैं पूछता हूँ बीएचयू में कौन दवाई देता है? आरएचसी पे पट्टी कौन करता है? डीएचक्यू में डॉक्टर को असिस्ट कौन करता है? टीचिंग हॉस्पिटल में चले जाएं, 24 टीचिंग हॉस्पिटल लाहौर में है, कहीं पे भी पैथोलॉजिस्ट नहीं है जो इवनिंग में काम कर रहा हो, कहीं पे पैथोलॉजिस्ट नहीं है जो नाइट में बैठ के काम कर रहा हो। मैं पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि 55% आबादी को सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले पैरामेडिक्स की अगर काउंसिल बन गई है तो इनको रेगुलाइज क्यों नहीं किया जाता? इनके हक पे डाका क्यों डाला जाता है? इंशाअल्लाह कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो ये गयूर पैरामेडिक्स इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो वक़्त दूर नहीं कि जिस रात 1 बजे ये डाका डालने की बात हुई थी तो 1 बजे सेक्रेटरी हेल्थ ने वहाँ पे रोड पे सेक्रेटरी खुलवा के लेटर जारी किया था कि इनका सर्विस स्ट्रक्चर ठीक है और इन पे अमल दरामद किया जाए। जहाँ तक आप पैरामेडिक्स या अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल का एक तल्लुक़ है, हमारे डीएचओ साहब डॉक्टर अकबर साहब वो भी इस वक्त वो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल में ही हैं। तो बात मैं ये करता हूँ जब जो काम होते हैं, जो भी काम होता है आपको उसकी राइट स्ट्रेटजी यानी बेहतरीन हिकमत अमली बनानी होती है। उसमें बेहतरीन हिकमत अमली में मुनासिब सही वक्त और जिसको आपने अप्रोच करना है, अप्रोच उसको करना है जिसके हाथ में कुछ आपको देने को है। डॉक्टर मोहम्मद अकबर साहब जो हैं या मैं हूँ, हमारे हाथ में आपको देने को कुछ नहीं है। हम खुद एक किस्म के मजरूम हैं कि ऊपर से जो आर्डर आ गया वो हमने करना है। नंबर 2, अगर हमारी प्रमोशन का आप लगाएं, जब आपकी प्रमोशन भी आपने जिक्र किया, अगर मेरी और डॉक्टर अकबर साहब की प्रमोशन का देखें तो 91, 2 और 3 में जो पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्टेड हुए थे डॉक्टर, उनको 18 से 20 साल बाद इन्होंने 18वां स्केल दिया। 18 से 20 साल बाद उनमें कई ऐसे डॉक्टर भी हैं जिनकी उस वक्त शादी हुई थी और उनका बेटा भी डॉक्टर 17वें में भर्ती हो गया था और वो ख़ुद भी उस वक्त 17वें में थे। तो ये जो आप हमें कहते हैं ना, जहाँ इधर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपके कट हैं होने चाहिए, लेकिन मैं ईडीओ रहा हूँ कुछ अरसा उधर ननकाना में। मैंने जो अपनी फील की है, मुझे नहीं पता डॉक्टर अकबर साहब का ये मसला है या नहीं, मुझे उनका नहीं पता, लेकिन डॉक्टर परवेज़ साहब इधर के रहे इसी, उन्होंने मेरी कुछ दिन ड्यूटी लगाई थी। ननकाना, फैसलाबाद और बखर का मुझे थोड़ा सा पता, करंट बखर का भी नहीं पता, ना ननकाने का ना फैसलाबाद का, जब मैं था उस वक्त की बात, कि ये जो ऊपर से लेटर आए ना, इनकी समझ किसी को भी नहीं। हर एक की अलग तशरीह है। मैं जब ड्यूटी लगाई, मैं तो डॉक्टर मोहम्मद असलम शाहीन साहब के पास गया तो वहाँ उनसे पूछा कि ये क्या है। उन्होंने बनाया था आपका ज़िले का सर्विस स्ट्रक्चर सारा,
تو جیسے وہ بتا رہے تھے ویسے جو ہمارے ادھر سی او آفس میں موجود تھا اس پوسٹ پہ رانا بشیر صاحب، وہ کہتے وہ ایسے نہیں ہیں۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے، ڈی جی کا اختیار ہے یا نہیں؟ جب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی تو ڈی جی کا کوئی بھی اختیار نہیں تھا، اب ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ہے، مجھے لگتا ہے اب بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اگر سیکرٹری ہیلتھ نے اسے کہہ دیا تو وہ آرڈر ہے، وہ ہو گیا، وہ کر سکتا ہے۔ تو آپ ایک گروپ بنائیں 3-4 لوگوں کا، سیکرٹری ہیلتھ صاحب سے ملیں، بڑے اچھے سیکرٹری ہیں، بڑے پازیٹیو ہیں، ان سے آپ یہ بنائیں کہ جو آپ نے ایک سٹرکچر دیا، جو آپ منوا لیں ان سے کہ ہر ڈسٹرکٹ سے 2 بندے لیں، ان کو ٹریننگ دیں کہ یہ ایسے کرنا ہے آپ کو، اور 15 دن کے اندر کر دیں۔ اب ہر ڈسٹرکٹ کی الگ ہے۔ لودھرا کا میں جانتا ہوں کہ لودھرا میں پروموشن ہوئی ہے، ایک ای ڈی او صاحب بعد میں گئے، انہوں نے سارے کینسل کر دیے کہ یہ غلط ہوئی ہے۔ ہمیں بھی لیٹر آ رہے ہیں، کئی میری نظر سے گزرتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے، اس کو ریورٹ کرو۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہمیں ٹریننگ ہی نہیں تھی، جس نے وہ سروس اسٹرکچر بنایا وہ کس روح سے بنایا، کیا کرنا تھا، اس کی 36 کے 36 ڈسٹرکٹ میں الگ الگ تشریح ہے۔ تو پہلے تو آپ یہ کام کریں کہ ایک وقت بنائیں، ذرا اپنا کیس پلیٹ کریں صحیح طریقے سے، سیکرٹری ہیلتھ صاحب سے ملیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، جو آپ نے سروس اسٹرکچر بنوایا ہے یا آپ نے دوبارہ سے بنوا لیں، اس کی ایک ٹریننگ کروائیں سارے ڈسٹرکٹ، 2 بندے لے کے 3-4 دن میں پورا پنجاب ٹرینڈ ہو جائے گا۔ آ کے ان کو کہیں کہ 15 دن کے اندر اس کو امپلیمنٹ کر دیں۔ باقی جو ہمارے سی او صاحب ہیں یا پہلے تھے، انہوں نے کوئی گھر سے نہیں دینا ہے آپ کو پیسے، نہ اسکیل گھر سے دینا، گورنمنٹ کی پالیسی ہے، جیسے آئے گی انہوں نے کر دینی۔ اور میں مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات جیسے اکرم صاحب نے فرمایا، اور ہم بھی اس کو شروع سے آپ لوگ ہمارا حصہ ہیں، آپ ہمارا دایاں بازو ہیں۔ الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کے بغیر ڈاکٹر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو ساری ہم نے تو ٹریٹمنٹ لکھنی ہوتی ہے، پرووائڈ تو آپ لوگ کرتے ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں کو بینیفٹس ملنے چاہیے اور آپ کی پروموشنز ہونی چاہیے، ہم اس کے حق میں ہیں۔ بلکہ شروع میں جب میں نے یہ ڈی ایچ او کا چارج لیا تو میرے پاس یہ آپ کی جو تنظیم کے آفتاب صاحب اور یہ 1-2 ساتھی آئے، تو اس وقت میں نے ان سے بات کی کہ ہمارے بکھر میں آپ کی جو کمیونٹی ہے اس پر ظلم ہوا ہے کہ ڈسپینسر کو 16واں اسکیل نہیں دیا گیا، سارے 16 اسکیل LHVs کو دے دیے گئے، تو یہ جو ہے زیادتی ہوئی۔ تو میں بلکہ ان سے پہلے بھی کہتا رہا کہ آپ لوگ جو ہے اپنی ACRA کمپلیٹ کریں، اپنا لیگل طریقہ جو آپ اختیار کریں۔ تو اس کے حوالے سے ٹریننگ کا بھی جو ہے میں نے یہ لیٹر آنے سے پہلے ہی ہفتہ پہلے میں نے ہمارے DHDC کے ڈاکٹر شاہد صاحب ہیں ان سے کہا کہ یار یہ ہمارے جو کولیگز ہیں الائڈ ہیلتھ پروفیشنل، ان کی پروموشن رکی ہے یہ سالوں سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی۔ تو ٹریننگ کا میں نے شاہد صاحب کو کہا کہ جی ان کی ٹریننگ کروائیں، تو ان سے بلکہ میں نے یہاں تک کہا کہ جی ان کو آپ جو ہے ٹریننگ بس نام کی دے دیں، ان کی حاضری لگوائیں، اور اپنا یہ کام کرتے رہیں اور آپ ان کو سرٹیفکیٹ اینڈ پہ دے دیں۔ تو اس پہ وہ ایگری ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے لسٹیں بھیجیں۔ میرے پاس ابھی تک جو ایک لسٹ آئی تھی میں نے اس کو دوبارہ تھوڑا سا ریوائز کروایا ہے، تو میں انشاءاللہ وہ بھجوا دوں گا، تاکہ جو لیگل طریقے سے آپ جو ہے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو آپ کا رائٹ ہے وہ ملے گا۔ ایک حکومت نے ایک شک رکھ دی ہے کہ پروموشن جو ہے اس کا چینل یہ ہے کہ اس کی ٹریننگ ہوگی، تو ٹریننگ کے بغیر آپ کے 5 سال نہیں 10 سال بھی ہو جائیں تو نہیں ہوگی۔ اب جیسے اکرم صاحب نے بات کی اور میرے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ ہماری ACRs وہ میرے جو ساتھ کی جو گروپ تھا ہمارا ان کی پروموشن ہوئی، میرا جو ہے نام اس لسٹ میں صرف اس وجہ سے ڈیفر ہو گیا کہ میری 3 سال کی ACRs DG آفس والوں نے گم کر دی اور مجھے بتایا تک نہیں۔ جب انہوں نے مجھے بتلایا تو میرے پاس گھر میں ڈپلیکیٹ تھی، میں نے ان کو پہنچائی، اور پھر 3 سال بعد دوبارہ DPC میری جو 18ویں میں پروموشن تھا ہوئی۔ تو یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی ACRs مکمل کریں، ٹریننگز کا جو ہے وہ خود سے آپ ارینج کروائیں سیشنز، تاکہ جو گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کریں گے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو باقی رہا یہ معاملہ کہ جو
और डी साहब का लेटर आया है, अकरम साहब ने बात करी थी कि जी हम भी चूँकि वो हम तो सबऑर्डिनेट है, आप जो है अपना आपकी प्रोविंशियल टीम जो है मौजूद है, सारे जो है वो अपना सेक्रेटरी साहब से आप लोग जाके मिले और उनसे जाके जो है इस मसले को रखें। डॉक्टर अकबर साहब, जनाब डॉक्टर अकरम मुबारक साहब, मलिक यूसुफ साहब, ताहिर सदीक साहब, अल्फाज तो बहुत हैं लेकिन काशिफ भाई की तरफ से भी इशारा है, वक्त की नज़ाकत का भी इशारा है, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने तमाम बखर की कम्युनिटी का कि उन्होंने इस कन्वेंशन को कामयाब करने के लिए अपना भरपूर साथ दिया और ताउन किया। उसके बाद मैं भरपूर अंदाज से शुक्रगुज़ार हूँ अपनी मर्कज़ी काबीना का जो हमारी एक कॉल पर यहाँ पर तशरीफ़ लाई और हमारी हौसला अफजाई की। बहुत शुक्रिया सर। और उसके बाद हमने ये जो प्रोग्राम आज तरतीब दिया है, एक तो दूसरा ये सालाना कन्वेंशन है हमारा, और एक जो नई तंजीम हमने लॉन्च की है उसकी हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी, और जो हमारे 3 साथी जो रिटायर हुए हैं सर्विस से उनकी एजाज़ में हमने एक असनाद पेश करने के लिए उनको बुलाया है। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों के लिए एजाज़ी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए और नौमुंतखब अहदेदारान से हलफ भी लिया गया। कन्वेंशन के इनेकाद पर सदर बखर मोहम्मद अयाज नूरानी और चेयरमैन बखर मोहम्मद काशिफ आहिरा की काबशों को खराज तहसीन पेश किया गया। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोखर, बखर।